محترم جناب فتح محمود ملک صاحب، جناب محمود اقبال ایڈوکیٹ صاحب، جناب سید احمد گیلانی صاحب اور عام منظور صاحب کے نام خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میں آپ سب کو آج کی اس تقریب میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ آپ کا بہت شکر گزار ہوں کہ ہماری دعوت کے آپ کو وقت اعلیٰ حضرات تشریف لائے۔ آج کی تقریب قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کے مقام وفات اور محمود اقبال صاحب نے جو نفاذ اردو کا مقدمہ 23/7 تک لڑا اور پھر آخر 8 ستمبر 2015 کو اس کا تاریخ ساز فیصلہ آیا، ان دونوں کی یاد میں منعقد کیا جا رہا ہے۔ قائد اعظم اور قومی زبان یہ لازم اور مضمون ہے۔ 14 اگست 1947 کو پاکستان بنا، ہندوستان سے پاکستان کی طرف سفر جاری تھا، لاشوں سے بھری ہوئی ٹرینیں پاکستان کی طرف آ رہی تھیں، زخم آلودہ مائیں بہنیں، بیٹیاں اور بزرگ روزانہ ٹرینوں کے ذریعے پاکستان اور پیدل قافلے پاکستان کی طرف آ رہے تھے۔ ایک میدان جنگ بنا ہوا تھا بر صغیر پورا۔ پاکستان میں مہاجر کیمپ قائم تھے اور لوگ آ کے ان میں سسک کی زندگی بسر کر رہے تھے۔ اس دردناک ماحول میں بھی قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے 25 فروری 1948 کو، کہ جب ہمارے دفتر بھی ٹھیک طریقے سے قائم نہیں ہوئے تھے، ہمارا نظام مملکت بھی استوار نہیں ہوا تھا، تو سب سے پہلا معاملہ جو قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے طے کر دیا، سیٹل کر دیا کہ انہوں نے پاکستان کی تمام سیاسی جماعتوں کو اور تمام اہم لوگوں کو کراچی میں جمع کر کے ایک اجلاس میں یہ تجویز رکھی اور پاس کروائی کہ پاکستان کی قومی زبان اردو ہو۔ اس میں قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر ملک نے ترقی کرنی ہے تو اس کے لیے کوئی ایک زبان طے کرنی ہوگی، اور میرے نزدیک وہ اردو اور صرف اردو ہے، اردو کے سوا کچھ نہیں۔ اس میں جو تھوڑی بہت مشرقی پاکستان سے جو زعامات تشریف لائے ہوئے تھے، ان کے جو مخالفین تھے، انہوں نے مشرقی پاکستان میں یہ آواز بلند کی کہ اردو کے ساتھ ساتھ بنگلہ کو بھی قومی زبان ہونا چاہیے۔ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے اس پہ یہ فیصلہ کیا کہ میں خود بنگلہ دیش اور مشرقی پاکستان جو ہوگا۔ میں نے کسی جگہ میں پڑھا ہے کہ اس وقت جہازوں میں پٹرول ریفلنگ کے لیے ہندوستان سے پٹرول لے کے جانے کی مجبوری تھی، تو قائد اعظم نے کہا کہ وہاں سے پٹرول ہم نہیں لے سکتے، تو ڈرموں میں پٹرول جو ہے وہ جہاز پہ رکھا گیا۔ آپ کو قائد اعظم کی صحت کے بارے میں بھی بخوبی یعنی اندازہ ہونا چاہیے کہ ان دنوں آپ کی صحت کی کیفیت کیا تھی۔ آپ اس جہاز میں بیٹھے اور مشرقی پاکستان تشریف لے، اور وہاں کوئی زعما سے خطاب نہیں کیا، انہوں نے چٹاگان یونیورسٹی کے طلباء سے خطاب کیا، اور خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ملک کو ترقی کرنے کے لیے کسی ایک زبان پہ اتفاق کرنا پڑے گا۔ صوبے اپنی علاقائی زبانوں کو صوبائی زبانوں میں اپنے معاملات چلا سکتے ہیں، لیکن قوم کی ترقی کے لیے صرف ایک زبان ہوگی اور وہ اردو ہوگی، صرف اردو ہوگی۔ اور آپ نے فرمایا کہ جو اردو کے علاوہ کوئی بات کہے گا وہ پاکستان کا دشمن ہے۔ یہ ریکارڈ کچھ چیزیں موجود ہیں۔ ہماری پہلی دستور ساز اسمبلی نے اس کی منظوری دی۔ ہمارے پہلے وزیر اعظم لیاقت علی خان صاحب نے، جو وہ وزیر اعظم کے ساتھ ساتھ وزیر خزانہ بھی تھے، انہوں نے جو پہلا بجٹ پیش کیا ہے
وہ قومی زبان میں پیش کیا ہے، ریکارڈ میں موجود ہے، تو اس میں ایک لفظ بھی انگریزی کا نہیں تھا۔ لیکن ہم نے قائد اعظم کی رحلت کے بعد ہم نے قائد اعظم کے تقریباً سارے ہی فرامین کو نظر انداز کر دیا، اور قائد اعظم نے یہ کہا تھا کہ جو قومی زبان کے علاوہ کوئی بات کہے گا وہ پاکستان کا دشمن ہے۔ اس بات کو آپ یاد رکھیں، اور آپ یہ دیکھیں کہ ہم 72 سالوں کے بعد کہاں کھڑے ہیں۔ ہم سے الگ ہونے والا مشرقی پاکستان معاشی طور پر، سماجی طور پر، سیاسی طور پر اور تعلیمی طور پر ہم سے آگے نکل گیا ہے۔ آج ان کا ایک ٹکا جو ہے وہ ہم گول کے ہوئے کھڑے تھے، اور آپ کو پتہ ہے وہاں قومی زبان کس طرح نافذ ہوئی ہے۔ جنرل ارشاد نے بیوروکریٹس کو بلایا اور ان سے کہا کہ 6 مہینے کے بعد آپ کو 6 مہینے کی مہلت ہے، آپ بنگلہ زبان سیکھ لیں۔ تو یہ اس وقت کی بات ہے جب کمپیوٹر نہیں آیا تھا، ٹائپ رائٹر سے کام چلتا تھا، ڈبل آف کی کی بورڈ بھی بننے تھے۔ انہوں نے کہا 6 مہینے کے بعد جس کو بنگلہ زبان میں دفتری کام کرنا نہیں آئے گا وہ نوکری سے فارغ ہو جائے۔ آپ یہ دیکھیں کہ جب یہاں پر انگریزی نافذ کی گئی، یہ شہباز شریف صاحب کے دور میں، تو یہ ابھی ہمیں کہا جا رہا ہے کہ پہلے پرائمری میں کریں گے، پھر مڈل میں کریں گے، پھر ہم سیکنڈری میں کریں گے، پھر ہائی لیول پہ کریں گے۔ ایک ہی حکم سے یہ کہا گیا کہ کل سے ذریعہ تعلیم انگریزی ہوگا۔ اردو میں جب کرنے کی بات آتی ہے کہتے ہیں جی یہ اسٹیپ وائز کرنا پڑے گا۔ یہ بنیادی طور پر ہمارے لوگ ذہنی غلام بھی ہیں، فکری غلام بھی ہیں، سیاسی غلام بھی ہیں ہم لوگوں کے، کہ جنہوں نے ایک ایسی زبان، وہ واقعہ تو عاطف صدیقی صاحب موجود ہے، وہ خود ہی سنائیں گے جو انہوں نے کل اسلام آباد میں سنایا تھا، وہ زیادہ بہتر طور پہ سنائیں گے کہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ پرسوں رزلٹ آیا ہے پنجاب پبلک سروس کمیشن کا، 26,000 طلباء نے امتحان دیا تھا، 100 کچھ پاس ہوئے، 99.74% بچے امتحان فیل ہو گئے۔ اب آپ بتائیے کہ جو پبلک سروس کمیشن میں امتحان دینے جاتا ہے وہ ماسٹر ہوتا ہے، کم سے کم ایم اے کیا ہوتا ہے، فرسٹ ڈویژن، لوگ زیادہ تر ایسے امتحانوں میں جاتے ہیں، پروویژن سیکنڈ ڈویژن کی بھی ہوتی ہے۔ آپ کی جو سی ایس ایس کے رزلٹ ہے گزشتہ 5-6 سالوں میں، وہاں پاس ہونے کا ریشو 1 اور 2% ہے۔ آپ دیکھیں کہ ہماری نسلوں کو کس طرح علمی اور معاشی قتل عام ہو رہا ہے۔ ان میں حیران ہو کہ پوری قوم اس پہ خاموش ہے، اور میں اس بات کے بھی حیران ہوں، محترم فتح محمود ملک صاحب تشریف فرمائے کہ مخترع قومی زبان کا ادارہ بھی ضیاء الحق نے بنایا، اور ضیاء الحق کی رحلت کے بعد وہ پھر الٹا ہو گیا۔ آج وہ ادارہ اپنے دوستوں یاروں کی غزلیں چھاپنے پر لگا ہوا ہے۔ یہ نہیں سمجھتا کہ یہ کیا کرنے کے لیے یہ لوگ تنخواہیں لیتے رہے، یعنی مخترع قومی زبان کو ادارہ فروغ اردو بنا دیا گیا، نفاذ اردو کے لیے محنت کرنے کے لیے ٹیکنیکل کتابیں، دفتری وراثت کی کتابیں چھاپنے کے بجائے اب وہ سفر نامے چھاپ رہا ہے، غزلیں چھاپ رہا ہے، افسانے چھاپ رہا ہے۔ میں گزشتہ دنوں سیکرٹری صاحب جو لوگ بزنس کے ہیں، ان سے بھی ملاقات کر کے میں نے کہا کہ چند جگہ تو آپ مخترع قومی زبان کو دیتے ہو، اور وہ بھی دوستوں یاروں کی کتابیں چھاپنے پر لگ رہے ہیں، نفاذ اردو کون کرے گا؟ میری نظر میں کسی کو یہ بات اچھی لگے یا بری لگے، لیاقت علی خان سے لے کر عمران خان تک یہ سارے قومی زبان کے مجرم ہیں۔ دستور 56 میں بھی قومی زبان اردو تھی، دستور 62 میں بھی قومی زبان اردو تھی، دستور 73 میں بھی قومی زبان اردو ہے۔ پہلے 25 سال دیے گئے، آج ان کے لچھن دیکھیں، قومی زبان نافذ کرنے کے لیے 56 میں بھی 25 سال دیے گئے، 62 میں بھی 25 سال دیے گئے، 73 میں 10 سال دیے، 15 سال دیے گئے، جو 1988 میں پورے ہو گئے۔ 1988 تک مخترع قومی زبان نے اپنا کام
مکمل کر لیا تھا اور صدر مملکت کو رپورٹ دے دی گئی تھی کہ آپ نفاذ اردو کا اعلان کر دیں، لیکن بدقسمتی سے صدر مملکت کا طیارہ ایک حادثے کا شکار ہو گیا اور اس کے ساتھ ہی نفاذ اردو کی ساری کام کو جدوجہد جو ہے وہ فائلوں میں بند ہو گئی اور آج تک بند ہے۔ وقت صاحب سپریم کورٹ میں کیس لڑا ہے، ان کے ساتھ کچھ اور لوگ بھی تھے، 2002 سے کیس چل رہا تھا۔ ہماری عدالتی نظام کو دیکھیں تو 13 سال انہوں نے اس مقدمے کو تاخیر کا شکار کیا ہے۔ یہ عدالتیں ہمیں انصاف دینے کے لیے آئی ہیں۔ دستور میں بالکل واضح جو بات لکھی ہوئی ہے، اس کا فیصلہ 3 سے 5 ہفتوں میں ہو جانا چاہیے تھا۔ یہ اس لیے کہ ہمارے قومی خزانے سے پیسے لیتے ہیں کہ ہمارے دستور کی توہین کریں۔ میں پوچھتا ہوں تمام چیف جسٹس سے کہ جن کے دور میں یہ مقدمہ چلتا رہا اور وہ 6 مہینے کی تاریخیں دیتے رہے، دستور کے جس طرح مسلمان ہونے کے لیے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنا ضروری ہے، اس طرح پاکستانی شہری ہونے کے لیے دستور پاکستان کی پابندی ضروری ہے۔ اگر 251 کو عمران خان نہیں مانتا تو میں اس شک کو نہیں مانتا ہوں جس کے تحت عمران خان وزیر اعظم ہے۔ میں اس شک کو نہیں مانتا ہوں جس کے تحت ہمارا چیف جسٹس یہاں پہ چیف جسٹس بیٹھا ہوا ہے۔ یہ تمہاری ڈسکریشن کا مسئلہ نہیں ہے، یہ تمہاری خواہشات اور مرضی کا مسئلہ نہیں ہے، یہ دستور کا مسئلہ ہے۔ سپریم کورٹ نے جب فیصلہ دے دیا، ہماری سپریم کورٹوں کا بھی کوئی حال نہیں ہے، یعنی ایک چیف جسٹس فیصلہ دے کے چلے گئے، دوسرے اس کی پرواہ نہیں کرتے۔ 3 وزیر اعظم معمولی باتوں کے اوپر توہین عدالت میں جنگ دے دیے گئے، اور موجودہ وزیر اعظم اور اس سے پچھلا وزیر اعظم کھل کر آ کے دستور شکنی کر رہا ہے، کھل کر آ کے توہین عدالت کر رہا ہے، اور اس ملک میں پوچھنے والا کوئی نہیں ہے۔ پھر یہ مجھ سے کہتے ہیں کہ ٹریفک قانون کی پابندی کرو، پھر مجھ سے یہ کہتے ہیں کہ ٹیکس قانون کی پابندی کرو۔ جب وزیر اعظم قانون توڑے گا، جب صدر مملکت قانون توڑے گا، جب چیف جسٹس قانون توڑے گا، جب چیف آف آرمی اسٹاف قانون توڑے گا، وہ کس منہ سے مجھ سے تقاضا کرتا ہے، 22 کروڑ لوگوں سے تقاضا کرتا ہے کہ آپ قانون کی پابندی کریں، قانون کی پابندی اوپر سے شروع ہو۔ انگریزی اس لیے انہوں نے مسلط کی ہوئی ہے کہ چند 100 لوگ ہمارے اوپر مسلط ہیں، یہ اپنے بچوں کو 1-1 لاکھ روپیہ فیس دے کے انگریزی پڑھا لیتے ہیں، بیرون ملک سے انگریزی پڑھوا لیتے ہیں۔ ان کے بزرگ ہمارے اوپر مسلط تھے اور لوٹ مار کی انہوں نے، اور ان کا ارادہ اور ان کا پروگرام یہ ہے کہ ان کی نسلیں اس قوم کو لوٹتی رہے۔ تو میرے بھائیوں، آپ اگر عزم کر لیں تو ہم یہ لوٹ گسوٹ ہم نہیں چلنے دیں گے، اب یہ دستور شکنی ہم نہیں چلنے دیں گے، اب ہم عدالت عالیہ عظمیٰ کے ان فیصلوں کی توہین نہیں ہونے دیں گے۔ ہم نے گزشتہ 8 ماہ سے اس کام کو عوام میں لے جانے کا فیصلہ کیا تھا۔ اللہ کا شکر ہے کہ چترال سے لے کر خزدار تک ہماری نفاذ اردو کمیٹیاں قائم ہو چکی ہیں۔ جو فارم ابھی آپ کو دیا گیا ہے یا جن ساتھیوں نے نہیں دستخط کیے وہ کل پیش کر دیا جائے گا۔ عمران خان صاحب 1 کروڑ 34 لاکھ ووٹ لے کے آئے ہیں۔ میں آپ کی رہنمائی میں، آپ کے تعاون سے 1.5 کروڑ سے زیادہ دستخط لے کر انشاءاللہ العزیز 25 فروری، جس دن قائد اعظم نے اس کو قومی زبان قرار دیا تھا، 25 فروری 2020 کو انشاءاللہ 1.5 کروڑ دستخط لے کر ہم ایوان وزیر اعظم کے سامنے بیٹھیں گے، اور اس وقت تک نہیں اٹھیں گے جب تک پاکستان کی قومی زبان کو اس کا دستوری اور قانونی حق نہیں ملے گا۔ اور وہ فیصلہ جو سپریم کورٹ نے کیا ہے اس کا ایک لفظ پڑھنے والا ہے، یہ ہماری پہچان ہے، یہ ہماری غیرت ہے۔ دنیا کی تمام ملک جو ہے وہ اپنی قومی زبان میں پڑھتے لکھتے اور اپنے پورے مملکت زبان میں بات کرتی ہے، اپنے پردادا کی زبان میں بات کرتی ہے، ان کو شرم آتی ہے پاکستان کی زبان میں بات کرنے میں۔ میں ان سب کو چیلنج کرتا ہوں اور میں ان سب
سب کو انشاءاللہ العزیز جب تک ان کو یہ نافذ نہیں کریں گے ہم ان کا پیچھا بھی نہیں چھوڑیں گے اور آپ لوگوں کا پیچھا بھی نہیں چھوڑیں گے جو خاموش بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہم 22 کروڑ عوام سے کہیں گے کہ آپ اپنے لیے کھڑے ہو جاؤ، اپنی نسلوں کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ میرا بیٹا ایم اے کرنے کے بعد 90% نمبر لے کے ایم اے کرنے کے بعد بھی اگر وہ فیل ہو جائے سیاست کے امتحان میں، یہ نہیں چاہتے ہیں کہ ریڈی والے کا بچہ سی ایس کے افسر بنے، یہ نہیں چاہتے ہیں کہ ریڈی والے کا بچہ آرمی چیف بن جائے، یہ نہیں چاہتے ہیں کہ ریڈی والے کا بچہ چیف جسٹس آف پاکستان بن جائے۔ تم یہاں لوٹ کھسوٹ کا لائسنس لے کر آئے ہو، ہم یہاں کوئی کلام اور کم نہیں ہے۔ یہ پاکستان 22 کروڑ عوام کا پاکستان ہے، یہ 22 کروڑ عوام کی مرضی کے مطابق چلے گا، جو عوام کی مرضی کے خلاف بات کرے گا انشاءاللہ ان کی قبروں تک انشاءاللہ ہم ان کا پیچھا کریں گے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ سابق وزرائے اعظم کہ جنہوں نے اردو کے ساتھ ظلم کیا ہے، میرا بس چلے تو میں ایک 100 کوڑا ان کی قبروں کے اوپر لگاؤں کہ انہوں نے اس قوم کا استحصال کرنے میں کوئی انہوں نے کسر نہیں چھوڑی۔ اگر جاپان، کوریا کہ ایران یہ افغانستان کو بھی زبان میں ترقی کر سکتے ہیں، بھائیو غور کرو، افغانستان میں 3 زبانوں میں سی ایس ایس کا امتحان دینے کی اجازت ہے، انڈیا میں 22 زبانوں میں سرکاری ملازمت کا امتحان دینے کی اجازت ہے۔ بھائی ہم نے کون سا جرم کیا ہے کہ ہم انگریزی کے علاوہ کسی میں آپ کی ذات ثابت نہیں کر سکتے، قابلیت ثابت نہیں کر سکتے؟ اصل مسئلہ یہ غلام لوگوں کیا ہے۔ آج بھی یہ پاکستانی کو مجھے جگہ جگہ سے فون آ رہے ہیں کہ قرارداد میں سائن کرتے ہوئے لوگ ڈر رہے ہیں، جیسے صلاح نے کہا مارو گے تو نہیں، صلاح نے کہا ایک بات پوچھو مارو گے تو نہیں، لوگ اس قرارداد پہ دستخط کرتے ہوئے ڈر رہے ہیں کہ یہ دستخط کر دیے تو ہمیں یہ ماریں گے۔ ہم ابھی تک آزاد نہیں ہوئے ہیں اسی انگریزی کی وجہ سے۔ میں آپ سے دردمندانہ درخواست کرتا ہوں، جن کے پاس وقت ہے، وقت سب کے پاس ہوتا ہے، ترجیح تعین کرنے کی بات ہے، میں آپ سے دردمندانہ اپیل کرتا ہوں، یہ ادھر جو بیٹھے ہوئے بزرگ ہیں ان سے بھی کرتا ہوں، آپ سے بھی کرتا ہوں کہ روزانہ 15-20 منٹ نکالیں، اس قوم کو آزادی دیں۔ ہمارا شہری آج بھی قرارداد پہ دستخط کرتے ہوئے ڈرتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ تاج برطانیہ کا خوف آج بھی ہمارے سروں پہ مسلط ہے، اور آج بھی ہم اپنے آپ کو آزاد اور ایک خود مختار شہری تصور نہیں کرتے ہیں۔ جس دن انگریزی جبراً ناجائز اور خلاف قانون ہم پہ مسلط کی گئی ہے، جس دن اس سے نجات ملے گی اس دن پاکستان آزاد ہوگا، اس دن پاکستانی آزاد ہوں گے۔ اس اقتدار کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہوں کہ آپ اس کے لیے وقت